النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فاتحة كلمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما تحب وترضى وتصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظر پیش کریے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پہ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھا جائے. اللهم صل عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آج کی یہ مقدس عرس کی محفل میں شرکت فرمانے والے تمام حضرات کا میں شدید دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی یہ مقدس تاریخ جو حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی وصال کی تاریخ ہے. ہندوستان کے مختلف گوشے میں آج کی یادگار منائی جا رہی ہے. ساتھ ہی اہل محبت کا جو ایک زاویہ رہا ہے کہ اپنے رہنما اور اپنے پیشوا کی ہمیشہ یادگار مناتے رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. آج کی یہ تقریب حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں ہم تمامی حضرات خراج عقیدت خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں اور امید قوی ہے کہ حضور اشرف الاولیاء کی روحانیت کار فرما ہے اور سبوں کے لیے وہ دعائے خیر اور دعائے خیر سے لے کر کے دعائے مغفرت تک کی دعا فرماتے ہیں. میں بھی چند لمحوں کے لیے حاضر آیا ہوں تاکہ حضور اشرف الاولیاء کہ اس مقدس عرس کے موقع سے جو لوگ بہت دور دراز سے آیا کرتے تھے مگر حالات کوئی پوشیدہ نہیں ہے. حالات آیا ہے بہت اختصار کے ساتھ ان سال ہم نے سبوں کو یہی کہا کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ حضور اشرف الاولیاء کی محبت میں جو کچھ بھی نظر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ نظر پیش کریے. تو گویا اہل عقیدت اور اہل محبت ہر جگہ کچھ نہ کچھ فاتحہ خوانی کی شکل میں، میلاد خوانی کی شکل میں اور لنگر خوانی کی شکل میں
لوگ پیش کر رہے ہیں، اور یہاں بھی حضور اشرف الاولیاء کے اس عرس کے موقع سے لنگر خانی کا اہتمام ہوا، جس میں آپ تمامی حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے تو میں کچھ عرض آپ کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک۔ اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اس خطے کے لیے، اس جگہ کے لیے علی چند حضرات حضور اشرف الاولیاء سے وابستہ ہیں، ورنہ آپ کی ذات اقدس تو اس قدر منور ہے کہ صبح قیامت تک اہل محبت آپ کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک حضور اشرف الاولیاء نے جو ایک مخدوم مشن کا انعقاد فرمایا، وہ نہایت بلند مشن ہے جو آج بھی جاری اور ساری ہے، جس کے سربراہ اعلیٰ حضور جلال الدین سید جلال الدین قادری میاں قبلہ ہیں جو چلا رہے ہیں۔ چلیے منزل عشق میں سنبھل کے رکھنا قدم اپنا، منزل عشق میں سنبھل کے رکھنا قدم اپنا، کہ اس راستے میں ڈھونڈتے ہیں خضر بھی رہنما اپنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ راستے میں بتاؤ، آج خضر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مگر یہ منزل عشق ہے، اس کے لیے خواجہ خضر بھی اپنا رہنما تلاش کرتے ہیں، اور مولا کی طلب گر ہو جس کی، مولا کی طلب، دنیا کی طلب الگ کی بات ہے، دولت کی طلب الگ کی بات ہے، جسمی خواہشات کی طلب الگ کی بات ہے، مولا کی طلب ہے۔ ان کے لیے ایک پیغام ہے، مولا کی طلب گر ہو جس کو، وہ بندے کا بندہ ہو جائے۔ مولا کی طلب گر ہو جس کی، مولا کی طلب، مولا کی طلب گر ہو جس کو، وہ بندے کا بندہ ہو جائے۔ پہلے تو تماشا وہ دیکھے، پہلے تو تماشا وہ دیکھے، پھر خود ہی تماشا ہو جائے، پھر خود ہی تماشا ہو جائے۔ پہلے تو تماشا وہ دیکھے، پھر خود ہی تماشا ہو جائے۔ اور آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، غیر ممکن ہے پتہ ملنا خدا کی راہ کا، غیر ممکن ہے، دیکھو قرآن مقدس میں آیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرا۔ تو یہ زندگی بھی ایک نعمت ہے، اور یہ جسم بھی ایک نعمت ہے۔ اب یہ آنکھ ہے، آنکھیں، اس کا تذکرہ کرا، دیکھو کن کن تذکرہ کرا، کس کس چیز کا تذکرہ کرا، تذکرہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔
اس زند میں ایک اشارہ فرمایا ہے، نہ جانے تیرے عشق نے کیا کیا عطا کیا۔ اب ایک دو ہو، دو چار دس ہو، ہزار دو ہزار ہو تو اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، مگر ہر پل ہر لمحہ جب عطا ہی عطا ہو تو پھر کس عطا کا تذکرہ ہو؟ ہم نے صرف ایک گوشہ کا تذکرہ کیا، صرف ایک گوشہ کا، نہ جانے تیرے عشق نے، نہ جانے تیرے عشق نے کیا کیا عطا کیا، اور سجدہ کیا تو سجدوں میں لذت عطا کیا۔ العبادات ہے نماز، اگر نماز میں لذت مل گئی تو روحانیت میں کیفیت آ گئی، روحانیت میں سرور آ گئی، زندگی میں روشن ضمیری مل گئی۔ نہ جانے تیرے عشق نے کیا کیا عطا کیا، سجدہ کیا کہ سجدوں میں لذت عطا کیا، کیف و سرور عشق کی مستی عطا کیا۔ لذت ملے کیفیت کیسے نہیں ہے، سرور کیسے نہیں پیدا ہوتا، ذوق و طلب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیف و سرور عشق کی مستی عطا کیا، ارے تحت سرا کی خاک کو، تحت سرا کی خاک کو رفعت عطا کیا۔ رفعت سے بلندی جس کو کہا جاتا ہے، بلندی کا کہاں نہیں جا سکتا ہے کہ تحت سرا سے وہ بلندی کہاں عرش مولا ہے۔ کیف و سرور عشق کی مستی عطا کیا، تحت سرا کی خاک کو رفعت عطا کیا، جن کی نظر میں یا ان کی نظر میں پنہا ہے حقیقتیں، جن کی نظر میں پنہا ہے حقیقتیں، جس سمت اٹھ گئی نظر رحمت عطا کیا۔ کتنا عطا کیا، یا جس طرف قلم اٹھ گئی کتنا عطا کیا۔ سنو، جن کی نظر میں پنہا ہے حقیقتیں، جن کی نظر میں پنہا ہے حقیقتیں، جس سمت اٹھ گئی نظر رحمت عطا کیا، جو مست ہوئے تھے خاک تیرے نقش قدم سے، جو مست ہوئے تھے خاک تیرے نقش قدم سے، ان ذروں کو بھی عرش کی زینت عطا کیا، ان ذروں کو بھی عرش کی زینت عطا کیا، سجدہ کیا تو سجدوں میں لذت عطا کیا، جن کے کرم کا فیض ازل سے رواں ہوا، جن کے کرم کا فیض ازل سے رواں ہوا، ارے بے ڈھنگ زندگی کو شرافت عطا کیا، بے ڈھنگ زندگی کو شرافت عطا کیا۔ جنت کی خاطر لوگ بھٹکتے ہیں رات دن، جنت کی خاطر لوگ اٹکتے ہیں رات دن، ارے جس کو بھی چاہا پل میں ہی جنت عطا کیا، جس کو بھی چاہا پل میں ہی۔ دیکھو حضرت دانا بالون ہے، بازو کی ریتیلی زمین پہ بیٹھے ہوئے، بادشاہ وقت کی بیوی جو ہے، ہارون رشید کی بیوی محافظ پہ جا رہی ہے، چلمن سے دیکھا کہ دانا بہلول بالو کی ریتیلی زمین پہ بیٹھ کر کے کچھ کر رہے ہیں،
ایک عورت ہے، ادھر ایک مزدور بزرگ ہے، وہ محافے سے اتری، دانا بہلول کے قریب گئی، سلام عرض کیا، کہا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تو زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ آپ جب جنت میں محل بنا رہے ہیں تو کیا اس کو فروخت نہیں کریں گے؟ بتاؤ، بظاہر تو بالو کی ریتیلی زمین پہ بیٹھے اور ایک بادشاہ وقت کی بیوی ہے، کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں، وہ پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہے۔ اب بتاؤ، کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ اہل علم تسلیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اہل علم تسلیم نہیں کر سکتا، مگر اہل محبت ضرور تسلیم کر لے گا۔ اہل محبت ضرور تسلیم کر لے گا، کیونکہ محبت کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ تو چونکہ زبیدہ کو بزرگوں سے محبت ہے، اس بنیاد پر جیسے دانا بہلول نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، تو کہا کہ حضور جنت بنا رہے ہیں تو کیا فروخت بھی کیجیے گا، بیچیے گا بھی؟ کہا کہ واہ، جب بنا رہا ہوں محل تک بیچوں گا کہ نہیں، فروخت تو نہیں کروں؟ تب پوچھا کہ حضور جب فروخت کریں گے تو کیا قیمت ہے؟ اس کا قیمت کیا ہے؟ ایک درہم کیا دیتا تھا؟ تو اس نے نکالا اور ایک درہم دے دیا، اس کو دے دیا دانا بہلول۔ انہوں نے اسی بالو کے کوندے پہ لکھا تھا یہ زبیدہ خاتون جوزیت میں بادشاہ ہارون رشید بغداد محل جنت۔ زبیدہ کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی، کہا کہ جاؤ، تو پھر محافے پر بیٹھی چلی آتی۔ رات کے وقت میں تقریباً شب کی تاریخی بالکل اب ختم ہونے والی تھی، تو ہارون رشید بیدار ہوا، اپنی بیوی کو طلب کروایا۔ بیوی پہنچی، کیا بات ہے؟ کہا کہ بتاؤ تم کون سی عمل کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو؟ کہا کوئی عمل نہیں، یہ ظاہری جو عبادات ہے وہ کرتی ہے۔ کہا نہیں، بتاؤ بتاؤ۔ ہم پوچھنے پہ کہا کہ آخر کیا وجہ؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں ابھی خواب میں تھا، خواب میں، اور جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا تھا، وہاں بہت سارے محلات تھے، محل تھے، ایک محل پہ نام تمہارا لکھا ہوا دیکھا، زبیدہ خاتون جوزیت میں میرا نام، اس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں تھا۔ وہ بھی بغداد کا بادشاہ ہارون رشید۔ ایسا ہے کہ کل میں شام میں تفریح کے لیے نکلی تھی، تو دیکھا کہ دانا بہلول جو ہے بالو کے کوندے پہ بیٹھ کر کے کچھ بنا رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گئی، سلام عرض کیا اور پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جنت میں محل بنا۔ سبحان اللہ۔ کوئی دانشمند طبقہ، کوئی پڑھا لکھا طبقہ کبھی تسلیم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آنکھ سے زبیدہ دیکھ رہی ہے، عقیدت اور محبت تو یہ زندہ باد، عقیدت اور محبت تو دہانے پہ آؤ، اس منزل پہ آؤ، اس راستے پہ آؤ،
محب ہوتا کون ہے اور محبوب ہوتا کون ہے؟ محب اور محبوب کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ رشتہ سمجھ میں آ جائے پھر یہ رشتہ محبت کس عروج تک لے جائے گا؟ زبیدہ خاتون نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں تو جنت میں گھر بنا رہے ہیں، محل بنا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا فروخت کیجیے گا بیچیے گا؟ کہا ضرور بنا رہا ہوں۔ اچھا حضرت رانا بہلول کے اس قول سے کیا لگتا ہے کہ جنت اور اولیوں کے اختیارات کی چیز ہے؟ اگر اختیارات سے نہ ہوگا تو کہتے ہی نہیں، پھر کہتے ہی نہیں تو پھر ہارون رشید خواب کو کیسے دیکھا؟ شہادت مل رہی ہے، گواہی مل رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے جنت میں محل میں۔ پتا چلا کہ ولیوں کے قرن ناز سے جنت ملتی ہے۔ اگر ہے تمنا تکمیل حسنی تو تو خاک در پیر میدان ہارون رشید تھا کہ وہ چلو میں بھی ملتا ہوں، اتنے عبادات تو کیے مگر آج تک کبھی ایسا خواب ہی نہیں دیکھا۔ آج پہلی مرتبہ خواب بھی دیکھا، اس کی تعبیر بھی تم بتا رہے ہو۔ کل کی بات، کوئی مہینہ دو مہینہ نہیں گزرا ہے، سال دو نئے سال نہیں، زندگی نہیں گزری ہے، کل کی بات کہ میں گئی تھی اور ان کو دیکھا، انہوں نے میرے نام تو بھی جنت، وہ بھی بالو کے بھی زمین پہ لکھ دیا میرا۔ ہارون رشید کو بھی ذوق پیدا اس طرح بھی کیفیت ہوئی، بے چینی کے عالم میں آ گئے، چلنا چاہیے، عبادات سے کوئی مطلب نہیں۔ جنت جب لینی ہے، جنت میں جانا ہے، صحیح ان ولیوں کی بات ہے۔ ہارون رشید کئی روز تک تلاش کرتے رہے، پھر اسی جگہ ملے جہاں ان کی اہلیہ کو ملے تھے، اسی بالو کی ریتیلے زمین پہ پھر کچھ بنا رہے۔ ہارون رشید گئے، سلام علیکم، کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی جواب ہے، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ دیکھو اہل علم اور میں کہتا ہوں، دیکھو آج ابو رشید گوڑیا کے کی تقریم میں تم کسی کامل ولی سے محبت کر کے دیکھتے ہیں، کر کے تو دیکھو پہلے، تم جیسے اپنے شریک حیات سے جسمی لذت کے لیے تم محبت کرتے ہو، کسی ولی سے انگلی محبت کر کے دیکھتے ہیں، یہ کون کون سا جذبہ تجھے دکھایا جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کر کے دیکھو، تم تو جسم کے تابع ہو گئے، لذات کے تابع ہو گئے، دنیا کے تابع ہو گئے، عشق کے تابع ہو گئے، تنا کے تابع ہو گئے، پھر دنیا پر حقیقی جذبہ دیکھ کیسے سکتا ہے؟ ہارون رشید گئے، کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں۔ پوچھا کہ فروخت کیجیے گا؟ کہا کہ میں رہتا ہوں، فروخت کون کرے؟ یہ اختیارات پہ آؤ، ایک لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی میری، اور اہل علم کے لیے بندوں کے اختیارات تو اتنے ہیں، اتنے اختیارات ہیں۔ سنو ایک جملہ صرف سن لو، جب آدم کی تخلیق ہوئی، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سودا کروایا، حکم ربی ہوا، کل آدم کو سودا، تو فرشتے میرے باپ کا سودا کریں، ہم ان کی اولاد میں، افسوس ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا، تو فرشتے سودا کرتا، تو باہر آدم کو بھی ملی، اب وہ مصرع پڑھ رہا تھا، ایک بار آپ کو نصیب کو دیجیے، نہ جانے تیرے عشق نے کیا کیا عطا کیا، وہ ہوتا تو کیوں سے کرا دیتا، نہ جانے تیرے عشق نے کیا کیا عطا کیا، ارے سجدہ کیا تو سجدوں میں لذت عطا کیا۔ اب پوچھئے ان لوگوں کو کہ ابھی تک لذت ملی ہے کہ اگر لذت مل جائے گی تو روحانیت میں کیفیت آ جائے گی۔
کیفیت اس طرح بھی آ جائے گی. سجدہ کیا تو سجدوں میں لذت عطا کیا, کیف و ضرور عشق کی مستی عطا کیا, تحت سرا کی خاک کو رفعت عطا کیا, جن کی نظر میں پنہا ہے حقیقتیں, جس سمت اٹھ گئی نظر رحمت عطا کیا, جو مست ہوئے تھے خاک تیرے نقش قدم سے, ان ذروں کو بھی عرش کی زینت عطا کیا, جن کے کرم کا فیض ازل سے رواں ہوا, بے ڈھنگ زندگی کو شرافت عطا کیا. جنت کی خاطر لوگ بھٹکتے ہیں رات دن, ارے جس کو بھی چاہا پل میں ہی جنت عطا کیا. یہ جنت حضرت جس کو بھی چاہا, جنت کی خاطر لوگ بھٹکتے ہیں رات دن, ارے جس کو بھی چاہا پل میں ہی جنت عطا کیا. بندہ خدا کا ہو کے بھی سمجھا نہ بندگی, ایسے ہی بے مراد کو نالت عطا کیا. ارے مظہر عروج زندگی کا نام عشق ہے, مظہر عروج زندگی کا نام عشق ہے, تیرے کرم نے ہر گھڑی حکمت عطا کیا, تیرے کرم نے ہر گھڑی حکمت عطا کیا, اور سجدہ کیا تو سجدوں میں لذت عطا کیا. دیکھو اس کی تقریب میں آپ کو شرکت فرما رہے ہیں. آپ کا کرم ہوا, مجھے 22 سال تک خدمت کرنے کا شرف ملا. سبحان اللہ. ایک وقت میں حضور اشرف الاولیاء کی خدمت میں تھا, بہت کچھ حضرت فرمانے لگے, بہت کچھ مجھ سے پوچھنے لگے. میں اپنا جو کام تھا وہ کر رہا تھا. حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں کہ سید کا سر, تم جس طرح سے میری خدمت کر رہے ہو, میں بھی اپنے دادا حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی خدمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدمت میں کر رہا ہوں, ان کو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت کے پائے عدس میں جب دبا رہا تھا تو ان کا انگوٹھا مجھے اتنا خوبصورت معلوم ہوا, داہنا انگوٹھا اتنا خوبصورت معلوم ہوا کہ میں نے یہ دیکھ کر کے اپنے منہ میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر کے چوسنے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضور یہ جو ہے کرتا ہے کہ میں آپ کو انگوٹھے کو چوستا ہی رہوں. کہا کہ کیا کہا, ارے اب تو ہو گیا, آپ کتنا چوسو گے, اور فرماؤ پیشانی کی طرف نگاہ نہیں ہے, آپ کی دل کی طرف نگاہ نہیں ہے. لوگ دستے اقدس کو چنتے ہیں بزرگوں کے, مگر میرے پیر و مرشد اپنے دادا حضور کے پیر کے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے بھی ایک کیفیت دی, کہا کہ حضور نے مجھے ایک راستہ بتایا. سبحان اللہ. اس وقت حضور اتنا کہہ کر کے خاموش ہوئے. تقریباً میری خلافت کو 9 سال گزر گیا. میں اس وقت ناگپور سے واپس آیا, بڑی ایک جذبی کیفیت. جب آپ کی بارگاہ اقدس پہ پہنچا, جب خدمت کر رہا تھا, تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سعید مذہب یہ بتاؤ کہ ابھی تک کتنا مرید کیا. سبحان اللہ. میں خاموش رہا.
کا حکم تھا. میں خاموش رہا. تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ کتنا مجھے کیا تو ایک ہچکی آئی, اشکبار ہو گیا, اشکبار ہوا, رونے لگا. حضور اشرف الاولیاء اٹھ کے بیٹھ گئے جن کا آپ بنا رہے ہیں. آخرہ جب تک ملوگے اولیاء اللہ کا غیر ممکن ہے پتہ ملنا خدا کی راہ کا, غیر ممکن ہے پتہ ملنا خدا کی راہ. حضور اشرف الاولیاء اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ حضور جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں اس سیاکار کو کیسے ضرورت ہو کہ میں اپنے دامن میں کسی کو جگہ دوں, آپ کا دامن ہی کسی ہے. سبحان اللہ. حضور اشرف الاولیاء کے جلال کی کیفیت آئی. حضور اشرف الاولیاء جلال میں آئے گئے. ہم نے کہا کہ حضور آپ جب تک ظاہری زندگی میں ہیں میری ضرورت نہیں کہ میں طلب کی طرف ہاتھ بڑھاؤں. حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ خلافت کا کیا معنی ہے؟ خلافت کس لیے دی جاتی ہے؟ تو اس کی وضاحت کرنا ہے. میرے عزیز دیکھو, پیر اور مرید کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے, اتنا گہرا ہوتا ہے کہ واقعی اگر پیر اپنے مرید پہ نگاہ ڈال دے, اسے سیکھنا چاہے تو تحت الثری سے لے کر کے عرش کا مشاہدہ کرائے گا. جس طرح دانا بہلول نے یہ تو جنت دکھلا دیا مگر ولی ہوتا ہے وہ عرش معلیٰ دکھلا دیتا. اس لیے میرے عزیز اولیاء اللہ کی زندگی اور حضور اشرف الاولیاء کی زندگی, خود میں نے ایک کتاب لکھی صحبت اولیاء, تقریباً 2800 صفحات سے میں نے کتاب لکھی حضور اشرف الاولیاء. مری جس واقعات کا میں نے ذکر نہیں کیا, حضور اشرف الاولیاء کی کرامت کا ذکر کیا ہے, ان کی زندگی کا ذکر کیا ہے. تو حضور اشرف الاولیاء کا قدم اس موضوع پہ بھی آیا. یہاں کے لوگ بھی بہت سارے لوگ فیض پائے, آپ کے دامن محبت سے واپس ہوئے. میرے عزیز میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب موجود ہے. دیکھیے پروفیسر اشرف صاحب تشریف لائے, شاہ پور پٹوری. پروفیسر صاحب ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ نہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حدیث پاک مصطفیٰ موجود ہے ہماری ہدایت کے لیے. ضروری اقوال موجود ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, سارے ارکان موجود ہیں. جتنے بھی کوئی شک جب ہماری ہدایت کے لیے, زندگی کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ میاں سمجھو سارے ارکان جیوں کے تیوں کھڑے رہ جائیں گے, یاد رکھو. حج تو لوگ کرتے ہیں مگر دیکھو ایک حج وہ بھی ہے جہاں بندے کے لیے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے. تو میرے عزیز یہ بیعت ہونے کے بعد بیعت کا اصل مقصد سمجھ, اور جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس دنیا میں دیکھو صرف ہے کہ ایک بیج ہے, بیج کو لے لو, اس کو زمین پہ ڈال دو, درخت ہو گیا, پھل ہی جائے گا, زیادہ رقم گھس رہی ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ. تو سب سے پہلے اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو سچوں کی تلاش کرو, اور سچوں کی تلاش ایک دن میں نہیں ہوتی.
महीना 2 महीना रहोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। क्या अरे हम आपके दरमियान गए, एक शिक्षक ठहरे, देखा कि हम बावजूद रहते हैं, हमेशा आए ऐसे हैं वैसे हैं। 2 रोज रहे, अंदर का देखा, हजरत की गुफ्तगू सुना, हजरत की तकलीफ सुनी। नहीं, पहले 1-8 महीना सोबत में रख करके देखो, तब समझ में आ जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से उम्मते मोहम्मदिया के लिए नोट करो इसको, नोट कर लो। उम्मते मोहम्मदिया के लिए जिस तरह से नमाज फर्ज है, उस तरह से उम्मते मोहम्मदिया को झूठ बोलना, झूठ से बचना, जो बच गया वो फर्ज अदा कर दिया। मगर हम झूठ भी बोले, गीबत भी करें, सब कुछ भी करें, नमाज पढ़ करें। बहरहाल मेरे अजीज, ये लंगर का भी एहतमाम हुआ है। आइए हम और आप खड़े होकर के सलात